میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خضر اور آج کی اس ویڈیو میں گیدڑ کے متعلق کچھ معلومات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ گیدڑ کا گوشت حرام ہوتا ہے یا حلال ہوتا ہے، اس سے کیا کیا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ گیدڑ کا اصل نام ابو آوا ہے، اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اپنے تمام ہم جنسوں کے ساتھ مل کر بولتا ہے اور خاص طور پر رات میں چیختا رہتا ہے، وہ بھی اس وقت جب یہ تنہا رہ گیا ہو۔ گیدڑ کی آواز بچوں کی آواز کی طرح ہوتی ہے۔ گیدڑ کے پنجے لمبے اور اس کے ناخن بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ گیدڑ دوسروں پر حملہ آور ہوتا ہے، پرندوں وغیرہ کا شکار کر کے کھاتا رہتا ہے۔ گیدڑ سے مرغیاں بنسبت لومڑی کے زیادہ خوف زدہ رہتی ہیں، چنانچہ اگر گیدڑ کسی ایسے درخت سے گر جائے جس پر مرغیاں بیٹھی ہوئی ہوں تو فوراً خوف زدہ ہو کر تمام مرغیاں نیچے گر جائیں گی، اگرچہ مرغیوں کی کثیر تعداد ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح قول کے مطابق گیدڑ کا گوشت حرام ہے، اس لیے کہ یہ کونچلی کے دانتوں سے حملہ آور ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی کو یہ مشکل پیش آئے کہ چونکہ گیدڑ کے کونچلی کے دانت کمزور ہوتے ہیں تو اس کا حکم لگڑ بگڑ یا لومڑی کی طرح ہو جائے گا، پھر تو باقاعدہ ایک مذہب بن جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے شافعہ کے نزدیک دونوں صورتیں موجود ہیں، لیکن صحیح وہی ہے، وہ یہ ہے کہ گیدڑ کا گوشت حرام ہے۔ شیخ ابو حامد کہتے ہیں کہ گیدڑ کا گوشت حلال ہے۔ امام احمد بن حنبل سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی جانور کونچلی کے دانتوں سے نوچتے ہیں وہ درندوں میں داخل ہیں، ان کا گوشت حرام ہے۔ اور امام ابو حنیفہ، امام یوسف اور امام محمد کے نزدیک بھی گیدڑ کا گوشت حرام ہے۔ اگر گیدڑ کی زبان کسی گھر میں ڈال دی جائے تو اس میں لڑائی ہونے لگتی ہے۔ گیدڑ کا گوشت جنون مرگی جو آخر ماہ میں ہوتی ہے کے لیے مفید ہے۔ اگر گیدڑ کی دانی آنکھ کو کسی نظر لگنے والی چیز پر لٹکا دیا جائے تو وہ چیز نظر بد سے محفوظ رہتی ہے، بلکہ نظر بد کا اس پر زور نہیں چلتا۔ اگر کوئی شخص گیدڑ کے دل کو گلے میں باندھ کر لٹکا لے تو وہ تمام درندوں سے محفوظ رہے گا۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔